رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 28۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل والی آیت نمبر 28، اس کی کچھ تشریح باقی ہے، تفسیر۔ مشرک نجس ہے، یہ مسجد حرام کے قریب نہیں آ سکتا۔ حکم دیا گیا مسجد حرام پورے کے پورا حرم، یعنی کہ مکہ کی جو حدود ہیں، حرم مکہ سارے کا سارا یہ مسجد حرام کے حکم میں ہے۔ اس لیے مکے کی پوری حدود کے اندر کوئی بھی کافر نہیں آ سکتا۔ حتیٰ کہ یہ حکم تو مسجد حرام کے بارے میں ہے، لیکن عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے بارے میں تفسیر ابن کثیر کے اندر امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ انہوں نے اپنے دور حکومت میں یہ حکم جاری کیا تھا کہ کوئی یہودی اور عیسائی بھی مسلمانوں کی مسجد میں نہ آئے۔ کیوں؟ ساتھ یہ آیت لکھ کر بھیجی کہ انما المشرکون نجس، مشرک جو ہے یہ پلید ہے۔ اور مومن کے بارے میں حدیث کے اندر آتا ہے ان المؤمن لا ینجس، مومن نجس نہیں ہوتا۔ وہ معروف حدیث کہ آپ جا رہے تھے تو رستے میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ کو ملے، تو وہ دور سے آپ کو دیکھ کر رستہ بدل گئے۔ آپ نے فرمایا کہ ابو ہریرہ بعد میں آئے، غسل کر کے ملے، فرمایا کہ آپ رستہ کیوں بدل گئے تھے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جنبی تھا، غسل فرض تھا میرے اوپر۔ آپ نے فرمایا کہ ان المؤمن لا ینجس، مومن پلید نہیں ہوتا، کسی بھی حالت کے اندر مومن ہو تو مومن پلید نہیں ہوتا۔ یہ عقیدہ توحید کی برکت ہے کہ انسان پر غسل فرض بھی ہو تو وہ پاک رہتا ہے، وہ نجس نہیں ہوا۔ اور یہ شرک کی نحوست ہے کہ دھلا ہوا ہو صابن کے ساتھ، خوشبو عمدہ قسم کی لگائی ہو، صاف ستھرا، کسی قسم کی بدبو اس سے نہ آتی ہو، لیکن شرک کی نحوست یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے یہ پلید ہے۔ یہ ہے عقیدے کا فرق۔ باقی ان کی نجاست جسموں کی نہیں ہے، کیونکہ اہل کتاب کا کھانا کھانا جائز ہے، یہودیوں عیسائیوں کے گھر کھانا کھایا جا سکتا ہے اگر یقین ہو کہ اس میں کوئی حرام چیز نہیں ملائی گئی۔ یہ ضروری ہے یہ فرق کرنا۔ اور اسی طرح ان کے ساتھ لین دین اور معاملات بھی ہو سکتے ہیں، یہ جسمانی نجاست نہیں بلکہ عقیدے کی نجاست ہے۔ تو آج بھی، آج کے دور میں بھی اگر ان میں سے کوئی مسجد کے اندر آتا ہے اس نیت سے کہ وہ قرآن مجید کو سنے، دین کو سمجھے، اس نیت سے اگر وہ آتا ہے تو ٹھیک ہے، آ سکتا ہے، جائز ہے۔ باقی یہ خاص حکم تو مسجد حرام کے بارے میں ہے، مکہ اور مدینہ کے بارے میں ہے، لیکن عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا موقف تھا کہ ساری مسجدیں اس میں شامل ہیں۔ واللہ عالم بالصواب۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہ قول نقل تو ضرور کیا، اس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا، خاموشی سے گزر گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، شاید ان کا میلان بھی اسی طرف ہو۔ بہرحال یہ حکم خاص ہے کہ مکہ اور مدینہ میں تو یہ داخل نہیں ہو سکتے۔ عام اگر کسی مسجد میں جاتے ہیں دین کے رہنمائی کے لیے، کوئی مسئلہ سمجھنے کے لیے، کسی ضرورت کے تحت، تو اگر ویسے ہی آتے ہیں تو بہتر ہے کہ یہ مسجد میں نہ آئیں، باہر ہی ملاقات کی جائے۔ لیکن اگر وہ کسی اچھی نیت سے، کسی اچھے ارادے سے آتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا مسجد میں آنا ایک دعوت کا ذریعہ بن سکتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں ان کو مسجد میں آنے کی دعوت دی جا سکتی ہے اور یہ مسجد میں داخل ہو سکتے ہیں۔ پھر آگے وہی کہ بعض مسلمانوں نے یہ اعتراض کیا تھا کہ اگر ان سب کے نکال دیا جائے گا تو ہماری تجارت کا کیا بنے گا؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر تم تنگ دستی سے ڈرتے ہو، فقر سے ڈرتے ہو، تو اس کی تم پرواہ نہ کرو، اللہ تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ یہ آیت مبارکہ ذرا یہاں پر تھوڑا سا ہمیں تأمل اور سوچ و بچار کی ضرورت ہے۔ ایک مارکیٹ کے اندر سارے مارکیٹ کے لوگ اتحاد کر چکے ہیں کہ ہم مرزائیوں سے کاروبار نہیں کریں گے،
اب وہاں پر ایک بندہ دو بندے کھڑے ہوتے ہیں، وہ اس اتحاد کو توڑ دیتے ہیں، یہ کہہ کر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود سے بھی کاروبار کیا ہے، نصارہ سے بھی کیا ہے، مشرکین سے بھی کیا ہے، ان سے بھی ہو سکتا ہے، یہ درست عمل نہیں ہے۔ جب ایک بائیکاٹ ہو چکا ہے تو پھر اس کو اس لیے توڑ دینا کہ جناب اس کے گاہک بہت ہیں، میری دکانداری زیادہ چلے گی اس وجہ سے، وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر تم اس بات سے ڈرتے ہو تو اللہ تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ اور اسی طرح آپ کا اسٹور ہے، اس کے اندر کچھ ایسی مصنوعات ہیں کہ جو ان لوگوں کے ملکوں کی ہیں کہ جو کھلم کھلا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تبرہ بازی کر رہے ہیں، مسلمانوں کے خلاف جنگ کر رہے ہیں، تو ایسے کافروں کی مصنوعات کا اپنی دکان پہ بائیکاٹ کر دیں۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا گاہک مڑ کر ایسی دکان پہ جائے گا جس نے وہ رکھی ہوئی ہے چیز، وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر آپ ڈرتے ہیں نا تنگ دستی سے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ اور اسی طرح آپ استعمال کرتے ہیں چیزیں، لیتے وقت بھی آپ دیکھیے کہ آپ جس چیز کو خرید رہے ہیں کہ کیا یہ اپنے ہی ملک کی ہے یا کسی ایسے ملک کی ہے کہ جو اسلام کا دشمن ہے۔ خدا را ہم تھوڑے سے ذائقے کو قربان کر دیں، تھوڑی سی لذت کو قربان کر دیں، لیکن ہم ایسے لوگوں کے کبھی بھی گاہک نہ بنیں کہ جو ہمارا ہی پیسہ، گولیاں ہمارے پیسوں سے خرید کر ہمارے اوپر برساتے ہیں۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا معیار اور کوالٹی بہت اچھی ہے، تو اللہ رب العالمین اگر آپ کے اندر ایمان اور تقوی ہوگا تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایک عام چیز کے اندر بھی لذت ڈال دے گا، عام چیز کے اندر بھی اللہ ذائقہ رکھ دے گا۔ ذائقے تو رب کے ہاتھ میں ہیں، وہ کسی بھی چیز میں ڈال سکتا ہے۔ جس رب نے جانوروں کے لیے چارے میں ذائقہ رکھ دیا، آپ چارہ کھا سکتے ہیں، اس میں جانوروں کے لیے اس نے لذت رکھ دی، کچے چنوں کے اندر اس نے لذت رکھ دی، دیکھو کیا کیا مخلوق کیا کیا چیزیں کھاتی ہیں، اس نے اس میں ان کے لیے لذت رکھی ہے، تو کیا وہ اللہ ہمارے لیے لذت نہیں رکھے گا؟ کوشش کریں ہم کہ اس آیت مبارکہ کو سمجھیں۔ اور اسی طرح ہر وہ ممنوع کاروبار، ہر وہ ناجائز طریقہ جس کو ہم اس لیے نہیں چھوڑ رہے کہ اگر یہ چھوڑا تو چیز نہیں بکے گی، ویسے بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے ملاوٹ کرنے کی، چاولوں کا کاروبار ہے یا مسالہ جات کا ہے، یا یہ دو نام میں نے ویسے ہی لے لیے، کوئی بھی کاروبار جو ملاوٹ کرتا ہے وہ تو کسی بھی چیز میں کر سکتا ہے۔ ملاوٹ کرنے والا بندہ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں خالص چیز بیچوں گا تو مارکیٹ میں اتنے پیسے کوئی نہیں دے گا، اور میں ملاوٹ والی چیز بیچتا ہوں، نام اوپر خالص کا لکھ دیتا ہوں، یا ایسا گاہک کو یہ باور کرواتا ہوں کہ یہ خالص ہے، ملاوٹ نہیں ہے اس میں، تو یہ خیانت ہے۔ آپ کھرا سودا بیچیں، اچھی چیز کو علیحدہ کر کے بیچیں، کمزور چیز کو علیحدہ کر کے بیچیں۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر تم یہ ڈرتے ہو کہ میرے گاہک کا کیا بنے گا تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ اور اسی طرح وہ کاروبار جو ویسے ہی ممنوع ہیں، نشے کے کاروبار، پان سگریٹ، ناجائز چیزیں، اپنی دکان پر ایسی ممنوع اور حرام چیزیں بیچنا، غلط قسم کی چیزیں بیچنا، کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں جی ہم یہ کاروبار چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن جتنی آمدنی ہمیں اس کاروبار سے ہے، ہمیں اتنی آمدنی کسی اور سے نہیں ملے گی، تو ہم کیا کریں، کہاں پر جائیں؟ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، آپ اس کام کو ترک کریں۔ اگر آپ ڈرتے ہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ آپ کا بینک کے ساتھ تعلق ہے، انشورنس کمپنیوں کے ساتھ آپ نے انشورنس کروا رکھی ہے، یعنی کہ کسی بھی حرام کام کے ساتھ آپ اپنے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے مجبوری سمجھ کے جڑ چکے ہیں، تو آپ اللہ پہ توکل کیجئے، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین کیجئے اور آپ قدم اٹھائیں۔ فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ بھائیو، یہ آیت مبارکہ، اس آیت کو سمجھنے کی تو ضرورت ہے ہی، لیکن اس پر ایمان لانے کی ضرورت زیادہ ہے۔
آج ہم آیتوں کو سمجھتے تو ہیں لیکن ایمان ہمارا کم ہے۔ اگر ہم اس آیت مبارکہ پہ ایمان رکھیں اور کامل رکھیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں حرام اور ممنوع چیز کی طرف جائے بغیر ہی غنی کر دے گا۔ باقی رہی آزمائش، تو آزمائش تو ایمان کا حصہ ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ تو اللہ تعالیٰ آزمائے ہی آزمایا آپ۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ کلمہ پڑھ کے ہم بغیر آزمائش کے جنت میں چلے جائیں گے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ بعض دفعہ آپ کو کسی ایسے ہوٹل کے اندر جاب ملی ہے، ایسی کمپنی کے اندر کہ جو ممنوع کام بھی کرتی ہے، وہاں پر حرام چیزیں بھی بکتی ہیں، ناجائز معاملات بھی ہوتے ہیں، آپ کے لیے جائز نہیں کہ آپ ان کے دستے بازو بنیں۔ آپ کسی اور کو تلاش کریں، کسی اور جگہ نوکری دیکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ تو یہ آیت مبارکہ مسلمانوں کے ایمان اور توکل کو مضبوط کرتی ہے اور اللہ کے ساتھ جوڑتی ہے، اور یہ ہمیں سبق سکھاتی ہے کہ تم قدم اٹھاؤ، ہر ناجائز چیز کو چھوڑو، اللہ تعالیٰ تمہاری مجبوریاں اور تمہارے معاملات کو انشاءاللہ بغیر حرام کی طرف جائے ہی اللہ پورا کر دے گا۔ چنانچہ پھر جب مسلمانوں نے اس چیز کا خیال کیا، یہ بات اب سمجھنے والی ہے، وقتی طور پہ تو مسلمانوں کو بڑا جھٹکا لگا کہ اچانک سارے جزیرہ عرب سے بھی بعد میں مشرکین کو نکال دیا گیا، پورے عرب کے خطے سے، کہ یہاں پر کوئی مشرک نہیں رہے گا۔ اب تجارت، حج کے لیے قافلے آتے تھے، وہ تجارتی سامان لے کر آتے تھے، اب وہ بھی آنا بند ہو گئے کیونکہ مشرکین کی پابندی لگ گئی آنے پر۔ اب کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے پھر ایسی فتوحات کے دروازے کھولے، ایسی فتوحات کے دروازے کھولے کہ اتنا وافر مال کہ امیر المؤمنین ابو بکر صدیق کے زمانے میں اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تو ہر بندے کو وظیفہ جاری کیا جانے لگا، بچے کا وظیفہ، بڑے کا وظیفہ، عالم کا وظیفہ، عامی کا وظیفہ، مسلمان کا وظیفہ، دیہاتی کا وظیفہ، شہری کا وظیفہ۔ اتنا مال اللہ نے دیا، اتنا مال اللہ نے دیا کہ امیر المؤمنین مال جب آتا تو رویا کرتے تھے کہ کہیں اللہ تعالیٰ اب ہماری آزمائش ہی نہ کر دے، اتنا مال۔ پھر اس کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مزید فتوحات، اللہ تعالیٰ نے غنی کر دیا پھر ان کو، کتنا مال اللہ نے ان کو دیا۔ وقتی طور پہ ان کو یوں لگا کہ ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، اللہ نے پھر ان کو بہت کچھ دیا۔ تو یہ ہے آیت مبارکہ۔ البتہ مسجد حرام کے اندر یعنی مکہ اور مدینہ میں دو قسم کے لوگوں کو رہنے کی اجازت دی گئی مشرکین میں سے، ایک وہ مشرک جو غلام ہو، ایک وہ مشرک جو غلام ہو۔ چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ نے یہ چاہا تھا کہ میں ان غلاموں کو بھی نکال دوں، ان کو بھی میں نکال دوں، لیکن عباس رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام جن کے غلام بہت زیادہ تھے اور انہوں نے ان غلاموں کو ذریعہ تجارت بنا رکھا تھا کہ غلاموں سے مزدوری کرواتے اور پیسے جمع کرتے، وہ آڑے آ گئے کہ نہیں نکالو ان کو۔ بس یہی معاملہ عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا باعث بنا۔ امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو شہید ہوئے تھے مجوسی کے ہاتھوں، وہ یہی فیصلہ تھا، وہ چاہتے تھے کہ نکال دیا جائے، لیکن بعض صحابہ کرام کے اصرار پر انہوں نے نہیں نکالا۔ پھر بعد میں جب زخمی ہوئے تو آخر وقت میں انہوں نے کہا بھی عباس رضی اللہ عنہ کو کہ تم ہی کہتے تھے کہ ان کو نہ نکالو، میں چاہتا تھا ان کو نکال دو، تم نبی کے چچا تھے، بس تمہارا ہم نے خیال کیا۔ تو یہ غلاموں کو رخصت دی گئی تھی۔ اور اسی طرح ذمی جو ہوتا ہے، ذمی اس کو کہتے ہیں کہ جو گورنمنٹ سے منظوری لے کر جزیہ اور ٹیکس دے کر مسلمانوں کی اسٹیٹ کے اندر مسلمانوں کے علاقے میں رہتا ہے، اس کو ذمی کہتے ہیں۔ یہ اس کی اجازت ہے، البتہ بعد میں تقریباً سب ہی کو نکال دیا گیا، بالکل جزیرہ عرب کو پاک کر دیا گیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اور اس کے آخر پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ نے یہ جو فیصلہ کیا ہے نا کہ مشرکوں کو نکال دو، اللہ علم رکھتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ اس کے نتائج کیا مرتب ہوں گے۔ اکثر لوگ اللہ کے حکم سننے کے بعد نا کہتے ہیں جی اگر ہم اس کو مان لیں گے تو اس سے یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا علیم، اللہ کو پتہ ہے اس کے نتائج کیا نکلیں گے۔ اور اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ابھی مصلحت کا تقاضا یہ تھا کہ یہ حکم جاری نہ کیا جاتا،
اللہ تعالیٰ نے فرمایا حکیم، اللہ حکمت والا ہے، اس کو پتہ ہے کون سا حکم کس وقت نازل کرنا ہے۔ لہٰذا اللہ کے حکموں کو تم اپنی ناقص عقلوں کے ساتھ مت ٹکراؤ، بلکہ اپنی مجبوریاں اور اپنے معاملات ان کو ترک کرو۔ اللہ علیم بھی ہے، حکیم بھی ہے، اس کو سارا پتہ ہے کون سا حکم کس وقت دینا ہے اور کیسے دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔